السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسٹے موٹیویٹڈ ان ٹف ٹائمس۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہماری زندگی میں مشکلات آئیں گی۔ ہم یہاں پہ عیش کی زندگی گزارنے بالکل بھی نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ایک تو اللہ کی عبادت، اور دوسرا کہ جتنی بھی مشکلات آتی ہیں ان کو فیس کس طرح کرنا ہے، ان سے نکلنا کس طرح ہے، اور ایک سے نکل کے ہم دوسری مشکل میں بھی جا سکتے ہیں، اس بات کو ایکسیپٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں کہ ہم ان ٹف ٹائمس میں موٹیویٹڈ کیسے رہیں گے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ مشکلات ہمارے انبیاء کرام پہ بھی آئیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ لوگ ڈٹے رہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے ڈٹنا ہے۔ اب ڈٹنے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہونا چاہیے، امید ہونی چاہیے کہ رب ہے ہمارا جو ہمیں اس مشکل سے نکال لے گا، چاہے وہ جتنے عرصے بعد نکالے، چاہے وہ جتنے دن بعد نکالے، چاہے وہ جتنے مہینے بعد نکالے، لیکن اللہ ہمیں نکال لے گا اس مشکل وقت سے، وسیلے بنائے گا۔ ہمیں اپنی کوشش جاری رکھنی ہے، ہمیں ڈٹے رہنا ہے، ہمیں اپنی جو پوزیشن ہے، جو اپنی جگہ ہے، اس سے ہٹنا نہیں ہے، وہاں کھڑے رہ کر ہمیں اس سچویشن سے لڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر تو کیونکہ ان کا رب بھی وہی ہے اور ہمارا رب بھی وہی ہے، جس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، جس نے مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کی تھی، اور جس نے سمندر میں راستہ بنایا تھا، وہی رب ہمارا ہے، وہی رب ان کا تھا۔ تو ہماری مشکلات تو پھر اتنی بڑی بڑی ہوتی بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں پرسنلی اپنی مشکلات ہمیشہ زیادہ لگتی ہیں، اپنے ٹائمس ہمیشہ ٹف ٹائمس جو ہیں ہمیں سب سے زیادہ ٹف لگتے ہیں، سب سے زیادہ ڈفیکلٹ لگتے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہم اس سے نکل ہی نہیں پائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے، ہم نکل سکتے ہیں، ہم سے زیادہ بھی کوئی مشکل میں ہو سکتا ہے، یہ سوچ رکھیں۔ پھر سب سے بڑی بات کہ آپ 5 چیزوں کو بالکل بھی نہ چھوڑیں: اللہ پہ ایمان، اللہ پہ امید، اللہ پہ یقین، اللہ سے مدد کی امید، دعا، اسپیشلی دعا کو کبھی نہ چھوڑیں، مانگتے رہیں، بھلے بہت ٹائم گزر جائے، اس سے پیچھے نہ ہٹیں، کبھی بھی ایک دن بھی نہ چھوڑیں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس بات کو ذہن سے بالکل جھٹک دیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دعا قبول ہوتی ہے، ہر ایک کی ہوتی ہے، دنیا میں نہیں تو آخرت میں ہوگی، لیکن دعا قبول ہوگی۔ اگر آپ اس مشکل وقت سے نہیں نکل رہے ہیں یا آپ نکل رہے ہیں، ان دونوں صورتوں میں بہتری ہماری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، بالکل بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے کہ وہ ہمیں مشکل سے نکالے یا نہ نکالے، فائدہ ہمارا ہے اس میں۔ تو سب سے پہلے تو جب بھی آپ کسی بھی ڈیفیکلٹ سچویشن میں آتے ہیں نا، تو آپ اس میں پازیٹیوٹی سے تلاش کریں کہ میں اس سے کیا سیکھ سکتا ہوں، میرے لیے اس میں کیا سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے اس سچویشن میں ڈالا ہے تو اس میں ایسی کیا بات ہے جو میں سیکھ سکتا ہوں۔ اب آپ مایوس ہو کے بیٹھ جائیں گے نا تو ایک تو اس سچویشن سے نکل نہیں سکیں گے، کبھی بھی نہیں نکل سکیں، مایوس ہو گئے تو پھر تو اس سچویشن سے نکل ہی نہیں سکتے، آپ اس فیز سے نہیں نکل سکتے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے سب سے پہلے مایوس نہیں ہونا، اس کے بعد آپ نے اسٹرگل کرنی ہے، آپ نے دعا کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا، دعا کو اپنے ساتھ آپ نے بالکل لگا کے رکھنا ہے، آپ نے دعا کرنی ہے اور یقین کے ساتھ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھلے جتنے سالوں بعد بھی مجھے اس مشکل سے نکالتا ہے، میں نکل جاؤں گا، ٹھیک ہے، میں نکل جاؤں گی، اور اس پورے سچویشن میں میری کوئی بہتری ہے، اور اب مجھے اس بہتری کو تلاش کرنا ہے۔ بہتری کو تلاش کیسے کرنا ہے؟ اس سچویشن کی پازیٹیوٹی دیکھ کر، ٹھیک ہے۔ ہر مشکلات میں آپ کے لیے سیکھنے کے لیے ضرور کچھ ہوتا ہے، بس آپ ڈٹے رہیں اور اس سچویشن کو دیکھیں کہ میں اس سے کیا سیکھ سکتا ہوں یا کیا سیکھ سکتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ پھر آپ لوگ ضرور نکلیں گے۔ پھر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ریپیٹیڈلی ایک ساتھ کہا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقین کرو بس۔ اور یہ بات جو ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ ہائی لائٹڈ ہے، اور اس ہائی لائٹ کو کسی اور نے نہیں کہا، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو ہر انسانی صرف سے پاک ہے، یہ اس ذات کا کلام ہے، اور جب اس نے کہا ہے تو وہ اپنی بات کا، اپنے وعدے کا پورا سچا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ جب رب نے کہا ہے نا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو اپنے ٹف ٹائمس میں آپ لوگ آسانی کو تلاش کریں کہ اس میں آسانی کہاں دکھ رہی ہے، اس آسان راستے کو آپ چنیں۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں ترجیح اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو وہ اسی بیس پر دی ہے کہ ہم اپنی عقل کا استعمال کریں، ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم مشکل راستے کو چنیں
یا پھر آسان راستے کو چنیں. تو آپ لوگ آسان راستے کی طرف چلیں, ٹھیک ہے, اور پھر اس سے بہت کچھ سیکھیں. یہ ٹف ٹائمس ہم پر آتے ہی اس لیے کہ ہم لوگ اس سے سیکھیں, ہماری پرسنالٹی گروم کریں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سکھا رہا ہوتا ہے کہ میرے بندے تم سیکھو, تم اس چیز سے بھی سیکھو, اس سے بھی سیکھو. اب دو سچویشن ہوتی ہیں, آپ ٹف ٹائمس میں یا تو بہت کچھ سیکھ کر بہت آگے پہنچ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اس سچویشن سے بھی نکل جاتے ہیں اور بہت آگے پہنچ جاتے ہیں, یا پھر آپ مایوس ہو کے وہیں کے وہیں پہ رہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ چننا آپ نے ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے, ٹھیک ہے. آپ کے پاس دونوں راستے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں راستے دیے ہیں, آپ کو سچویشن میں بھی ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے, اور آپ کو دونوں راستے بھی دیے. اب اختیار آپ کا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے, ٹھیک ہے. تو دعا, ایمان, امید, یقین, مدد, یہ بالکل بھی نہیں چھوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مدد مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ کو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے محتاج ہیں, آپ ہماری مدد کریں, ٹھیک ہے. تو جزاک اللہ خیر. میں امید کروں گی کہ بہت کچھ سمجھا سکتی ہوں گی میں, اور یہ کہ میں نے جو الفاظ میرے زبان سے ادا ہوئے یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی, اور اگر آپ لوگ سن رہے ہیں, جو بھی سن رہا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سن رہے ہیں, تو میری دعا ہے کہ جن لوگوں کے لیے یہ الفاظ موٹیویشن کا ذریعہ بن سکیں وہ ضرور بنیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.